منصور صاحب، یہ محمود احمد صاحب نے سڈنی سے ہمیں پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا کسی آن لائن سسٹم کے تحت نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے؟ اصل میں یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے فرض نماز ادا کرنا، اور اس کے لیے اس طرح کا ہی اہتمام کرنا چاہیے جیسے فرض نماز کے لیے ہوتا ہے، یا بعض اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تراویح میں قرآن کریم مکمل امام پڑھائے گا تو تبھی وہ تراویح شمار ہوگی، ورنہ وہ تراویح شمار نہیں ہوگی۔ اور اس وجہ سے بعض لوگوں کو چونکہ قرآن کریم پورا یاد نہیں ہوتا اور وہ مکمل پڑھ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے وہ اس کو گویا یہ فالو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن سسٹم کے ذریعے سے کوئی اور دوسرا شخص پڑھا رہا ہے اور ہم اس کو فالو کریں تاکہ قرآن کا ایک ہمارا دور ہو جائے۔ تو اول تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لازمی جو ہے نا وہ قرآن کریم آپ نے ختم کرنا ہے، اگر ختم کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو اس حد تک سوار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک آؤٹ آف دا وے جا کے ایک مشکل میں پڑھ کے جو ہے نا آن لائن سسٹم کے تحت ادا کریں۔ البتہ جب کرونا وائرس کے وجہ سے بعض مجبوریاں تھیں تو حضرت صاحب نے بعض شرائط کے ساتھ اجازت دی تھی، تو میں وہ حضور کا جو اقتباس ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مسجد اور اس کے عقب میں گھر ایک ہی لوکیشن میں ہوں، جیسا کہ اسلام آباد UK کے نئے مرکز احمدیت میں مسجد مبارک اور اس کے عقب میں کارکنان کے گھر ہیں، تو لاؤڈ سپیکر اور FM ریڈیو وغیرہ کے مواصلاتی ذریعے سے جس کے منقطع ہونے کے بہت کم امکانات ہوتے ہیں، صرف مجبوری کی حالت میں، جیسا کہ آج کل حضور نے پھر مثال دی کہ جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مجبوری ہے، فرمایا نماز تراویح اور دیگر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر مسجد اور مکانات الگ الگ لوکیشنز میں ہوں یا مکانات مسجد کے آگے ہوں تو ایسے گھروں کے مقیم اس طرح مسجد میں ہونے والی نمازوں کی ابتدا میں نمازوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ حضور کا یہ ارشاد صرف مجبوری کی صورت میں ہے کہ جب اور اس صورت میں ہے کہ جب لوکیشن ایک ہو، امام آگے ہو اور جو پیچھے اگر کوئی رہائشی شخص کوئی مکان ہے، یا بعض کا جلسہ سالانہ پہ جیسے ہوتا ہے کہ مختلف خیمہ جات لگے ہوئے ہیں اور پیچھے نماز ہو سکتی ہے ہر خیمے میں، تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو اس صورت میں ہو سکتا ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں حضرت صاحب نے انہی دنوں میں جب یہ اسلام آباد کا حضور نے فرمایا تو انہی دنوں میں جو ہماری کبابیر والی مسجد ہے اس کے بھی ملحقہ ہیں بہت سارے احمدیوں کے گھر، تو وہاں پہ اور اسی طرح کینیڈا میں جو بیت الاسلام ہے مسجد پیس ویلیج میں، اس میں بھی حضرت صاحب نے ان لوگوں کو جو مسجد سے پیچھے ہیں اور ملحقہ گھر تھے ان کو حضرت صاحب نے اسی یہ FM اور جو تار کے ذریعے جو گئی ہوئی تھی اس کے ذریعے حضور نے اجازت دی تھی، اور وہ ہوتی رہی ان دنوں میں نمازیں وغیرہ۔ ٹھیک